یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آج 30 اپریل 2024 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اور اہم اور سنسنی خیز ویڈیو، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے مشرق وسطی کی تازہ ترین اور بڑی خبریں۔ ناظرین، اس وقت مڈل ایسٹ میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں وہ کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ حوثیوں کا نیا خطرناک گراؤنڈ اٹیک پلان اور ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت اور خطے میں اس کا اثر رسوخ اور اسرائیل کی سخت وارننگز، اور دوستو سب سے اہم امریکہ کی غیر معمولی فوجی تیاریاں۔ کیا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا یہ کشیدگی کسی بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے؟ دوستو اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر کیا ہوں گے؟ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اپنے فوجی اثاثے مڈل ایسٹ میں مزید بڑھا دیے، جبکہ ایران اپنے اتحادی گروپس کے ذریعے مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک عام خبر نہیں بلکہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی وقت عالمی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے مکمل تجزیہ، حقائق، رپورٹس اور زمینی صورتحال کے ساتھ، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ نئی اور اہم معلومات آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ناظرین، یمن میں موجود حوثی گروپ اب صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں رہا۔ تازہ رپورٹس کے مطابق حوثی جنگجو زمینی حملوں کی تیاری کر رہے ہیں اور سرحدی علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں۔ جدید میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اور یمن بالخصوص حوثیوں کی طرف سے یہ تبدیلی کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پہلے حوثی زیادہ تر ڈرون اور میزائل حملے کرتے، اب اگر وہ گراؤنڈ آپریشن شروع کرتے ہیں تو یہ جنگ کا نیا مرحلہ ہوگا۔ اور دوستو یہ صورتحال خاص طور پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور اصل گیم چینجر یہاں پر ایران ہے۔ تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ایران کی، جسے اس پورے کھیل کا سب سے اہم کھلاڑی سمجھا جا رہا ہے۔ اور ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران خطے میں اپنے اتحادی گروپس کو مضبوط کر رہے ہیں، حوثی اور حزب اللہ اور دیگر گروپس کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، اور اپنی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایران کی حکمت عملی کیا ہے؟ ایران براہ راست جنگ تو نہیں لڑ رہا، بلکہ پراکسی وار یعنی دوسرے گروپس کے ذریعے اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایران کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو چیلنج اور اسرائیل پر دباؤ بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو اب ایک ریجنل پاور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ ناظرین، امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اپنے جنگی جہاز مڈل ایسٹ میں تعینات کیے ہیں، بحری بیڑے حساس علاقوں کے قریب لایا، فوجی کمانڈوز کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے دوستو کہ امریکہ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ اور آج بالخصوص سینٹکام کی طرف سے صدر ٹرمپ کو ایران میں نئے اہداف اور ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے ایک مکمل بریفنگ بھی دیں گے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے تازہ خبر کیا آتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں دوستو یہ جنگ اب دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کیوں تیاری کر رہا ہے؟ یعنی اپنے اتحادیوں اسرائیل اور سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے، اور ایران کے اثر کو روکنا خطے میں اور اپنی طاقت برقرار رکھنا۔ تو اسی وجہ سے امریکہ تیاری کر رہے ہیں۔ اگر صورتحال دوستوں مزید بگڑتی ہے تو امریکہ براہ راست مداخلت بھی کر سکتا ہے، اور کر بھی رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں حالات انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کا سخت موقف کے حوالے سے اسرائیل بھی اس صورتحال میں پیچھے نہیں ہے۔ اسرائیل نے واضح کر دیا کہ ایران کی کسی بھی حرکت کا جواب دیا جائے گا۔ سرحدی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور فوج کو مکمل تیار رکھا گیا ہے۔
اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ایران کے اتحادی گروپ سے، خاص طور پر حزب اللہ اور حوثی۔ اگر اسرائیل ایران آمنے سامنے آ گئے تو یہ ایک مکمل جنگ میں بدل سکتا ہے۔ اب دوستو، یہاں پر عرب ممالک کا کیا کردار ہوگا؟ تو عرب ملک بھی اپنا جو دفاعی بجٹ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور فوجی اتحاد کو بھی مضبوط کیے جا رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعاون بڑھا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرب ممالک ایران سے براہ راست ٹکر نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطی اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف حوثیوں کا نیا پلان ہے اور ایران کی طاقت ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی فوجی تیاری اور اسرائیل کی وارننگ۔ ان سب کے درمیان میں اگر کوئی ایک بڑی غلطی ہو گئی تو دوستو یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، دوسری طرف بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اخباروں کا کہنا ہے، دوستو جب عالمی میڈیا ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حالات واقعی سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم صرف امریکی میڈیا کی بات کریں تو صورتحال اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، خاص طور پر ایران کے بڑھتے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے۔ اور اسی طرح واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوجی کمانڈر کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور خطے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جبکہ CNN کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو سب سے بڑا خدشہ ایران کے اتحادی گروپ سے ہیں، اور خاص طور پر حوثی اور دیگر مسلح گروپس کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور مزید فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن پر تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ فوری رد عمل دیے جا سکیں۔ تو دوستوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی تازہ اور اہم خبریں دیتے رہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔